اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اصلاح معاشرہ کے ناظرین السلام علیکم۔ پیغام رمضان کے حوالے سے دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج دامن اسلام میں موجود ایک بہت ہی عظیم ہستی کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے، جن کی شان و عظمت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ وہ ہستی ایسی عظیم ہستی ہے کہ اگر میں ان کے بارے میں کہوں کہ وہ ہستی اسلام کی گود میں پلی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر میں یہ کہوں کہ اسلام اس ہستی کی گود میں پلا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ میں اس ہستی کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اور کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے اور آپ حضرات بھی یقیناً میری تصدیق کریں گے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا باپ کے ساتھ ایک بہت ہی عظیم محبت والا رشتہ ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی باپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے آپ میں بھی کئی لوگوں نے، کئی تو خود بیٹیوں کے باپ ہوں گے، کئی بیٹیاں ہوں گی، اور کئی لوگ میری طرح کے جنہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ بیٹیوں کی باپ سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ بیٹیاں باپ کو بہت ہی زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ایسی ہی ایک بیٹی کی بارگاہ میں، جو بیٹی تیری میری بیٹی نہیں ہے، جو کسی مفسر کی بیٹی نہیں ہے، جو کسی عالم کی بیٹی نہیں ہے، جو کسی پیر کی بیٹی نہیں ہے، جو کسی بہت ہی بڑے آدمی کی بیٹی نہیں ہے۔ ہاں، آج میں اس بیٹی کی بات کر رہا ہوں جو رحمت للعالمین نبی کی بیٹی ہے۔ جی ہاں، میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بات کر رہا ہوں۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، سیدہ پاک کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے۔ آپ کی شان میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ویسے میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں ان کی عظمت پہ بات کر سکوں، ان کے مقام پہ بات کر سکوں، ان کی شان پہ بات کر سکوں۔ پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میں بندہ خدا دا میں کوئی خدا نہیں، سناواں میں رتبہ محمد دی دھی دا۔ میں بندہ خدا دا میں کوئی خدا نہیں، سناواں میں رتبہ محمد دی دھی دا۔ میرے کول لفظاں دا کوئی نہیں ذخیرہ، بڑا لئی قصیدہ محمد دی دھی دا۔ اور نبی جے دے آوݨ تے چادر وچھاوے، رب جے دے رشتے دی گل خود ہلاوے۔ سر تاج جس دا علی مولا ہووے، او کیسا ہے رشتہ محمد دی دھی دا۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو قلم ہی توڑ دیا۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت زہرا عزیز۔ نور چشم رحمت للعالمی، نور چشم رحمت للعالمی، او امام اولین و آخرین، بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادراں مرکز پرکار عشق، مادراں قافلہ سالار عشق۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں، محترم ہیں، شان والی ہیں، مقام والی ہیں، عظمت والی ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اور فرمایا میرے نبی کی بیٹی سیدہ خاتون جنت پاک تو 3 نسبتوں کی وجہ سے عظمت والی ہیں، شان والی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ رحمت للعالمین نبی کی بیٹی ہیں جو اپنے سے پہلے والوں کے بھی اور بعد میں آنے والوں کے بھی سب کے امام ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا مشکل کشا جیسے بہادر اور جری اللہ کے شیر کی وہ بیوی ہیں، زوجہ ہیں، اور وہ جو
عشق کی جو پرکار ہے، اس کا جو مرکز ہیں جناب حسنین کریمین، ان کی یہ والدہ ہیں، اور جو قافلہ عشق کا ہے، عشق کا جو قافلہ ہے، اس کے جو قافلہ سالار ہیں حسنین کریمین، ان کی یہ والدہ ہیں۔ تو یہ تین عظمتیں ہیں جو ان کو اس دنیا اور آخرت کی، جنت کی تمام عورتوں کے مرتبے سے اونچا مرتبہ دلا دیتے ہیں، اور دنیا کی بھی اور جنت کی بھی عورتوں کی ان کو سردار بنا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خاتون جنت پاک سے جو محبت تھی، اس کا رنگ ہی نرالا تھا، اس کا رنگ ہی انوکھا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کی جب شادی فرما دی تو اپنا گھر ان کے گھر کے ساتھ ہی بنایا، ساتھ ہی رکھا، دیوار کے ساتھ دیوار تھی، اور جب بھی سیدہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتی تھیں، اب یہ تو نہیں تھا کہ دور دراز کہیں رہتی تھیں تو سالوں میں ایک آدھ دفعہ آتی ہوں گی یا مہینوں بعد آتی ہوں گی، ساتھ گھر تھے، وہ روزانہ آتی تھی، اور جب بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتی تھی، سرکار کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، اور جس مسند پہ خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں ان کو بٹھاتے تھے، ان کا ماتھا چوم کے وہاں ان کو بٹھاتے تھے اور خود ساتھ بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرماتے تھے اللہ پاک نے ان کو بھی اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا ہوا ہے۔ اور سرکار کا یہ معمول تھا، جب بھی کہیں سفر پہ جانے لگتے سب سے آخر میں سیدہ پاک کو مل کے جاتے، اور واپسی پہ سب سے پہلے سیدہ پاک سے ملتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کتنی عظمت ان کو بخشی، کتنی شانیں ان کو بخشی۔ فرمایا جس سے یہ ناراض ہوگی اس سے میں ناراض ہو جاؤں گا، جس سے یہ راضی ہوگی اس سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے حذیفہ، ایک فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دو چیزوں کے لیے آیا ہے، ایک تو میری زیارت کے لیے آیا ہے، میری بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے۔ کیا خوشخبری؟ کون سی خوشخبری؟ وہ یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے بیٹے حسنین کریمین وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو دوستو یہ ان کی عظمت ہیں، یہ ان کی شانیں ہیں، ان کی محبت ہم پہ فرض ہے، ہم پہ واجب ہے۔ قرآن میں ان سے محبت کرنے کا، ان سے مودت رکھنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ آؤ مل کے عہد کریں کہ ہم سب نے مل کے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے وفا کرنی ہے۔ آپ کی بیٹی بلکہ آپ کی تمام بیٹیوں، آپ کی ازواج حسنین کریمین کا حیا کرنا ہے، ان سے محبت رکھنی ہے، ان سے مودت رکھنی ہے، اور خصوصاً سیدہ خاتون جنت پاک حسنین کریمین مولا علی شیر خدا یعنی پانچ تن پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہے، اور یہ والا پٹا، یہ والی محبت اپنی قبر میں بھی لے کے جانی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل، ہم تیرے محبوب کا عشق لے کے اور حسنین کریمین یعنی پنج تن پاک کی غلامی کا پٹا لے کے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو اسی پیغام کے ساتھ ہماری پیغام رمضان کی اگلی ایپیسوڈ آنے تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔